بادشاہ نے خواب دیکھا ہے کہ جس میں وہ دیکھتا ہے 7 موٹی گائیں ان کو دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 خوشے ہیں سرسبز اور دوسرے ہیں خشک۔ اس کی وجہ سے وہ پریشان ہوا ہے خواب کی وجہ سے۔ اب وہ سمجھتا ہے کہ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کیا آیا ہے کیا نہیں۔ جو آدمی قید خانہ سے آیا تھا وہ بھول گیا تھا کہ حضرت یوسف نے اس کے خواب کی تعبیر بیان کی تھی۔ 7 سال بعد اسے یاد آ گیا، کہنے لگا آپ مجھے بھیجو، میں حضرت یوسف کے پاس جاتا ہوں اور جا کے ان سے میں پوچھ آتا ہوں، وہ مجھے بتا دیں گے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا۔ حضرت یوسف کے بعد گئے، انہوں نے خلاصہ بتا دیا کہ 7 سال تک آپ کی کھیتی باڑی بہت اچھی ہوگی۔ آپ کو چاہیے کہ جس وقت آپ گندم وہاں سے کاٹیں، خوشوں میں اس کو رکھ دیں، صاف نہ کریں، اتنی صاف کریں جتنی تھوڑی تھوڑی ہم نے کھانی ہے، کیونکہ خوشے والی گندم جو ہے وہ کئی سال تک پڑی رہے گی۔ پھر جب 7 سال اور آئیں گے وہ قحط کا ہوگا، یہی 7 سال ان میں تقسیم کریں، تھوڑی تھوڑی کر کے آپ تقسیم کریں، تھوڑا سا بچا لیں تاکہ آپ کے لیے بیج کا جو ہے وہ کام دے دے۔ تو یہ سب چیزیں جب انہوں نے کہہ دیا تو اس وقت مالک بادشاہ نے یہ کہا، وقال الملک اوتونی بہ، کہ جاؤ ایسے آدمی کو جو ہمارے قید خانہ میں موجود ہے، ہماری مشکلات کو حل کر رہا ہے، پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، اس کو میرے پاس لے آؤ۔ فلما جاءہ الرسول، جب وہ ایلچی بادشاہ کا حضرت یوسف کے پاس آیا، قالا، حضرت یوسف نے کیا کہا، ارجع الی ربک، اپنے مالک کے پاس جا، فاسألہ، اس سے پوچھو، ما بال النسوہ، ان عورتوں کا کیا حال تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، ان ربی، میرا مالک اللہ ان کے مکر و فریب کو خوب جانتا ہے۔ تھوڑا سا غور و فکر کریں، دیکھیے حضرات محترم، 7 سال تقریباً پہلے گزر گئے تھے، حضرت یوسف بیچارے اندر تھے، پھر انہوں نے اس کو کہا کہ میرا نام لے لینا، اس نے نام نہیں لیا، 6 سال 7 سال اور گزر گئے۔ اب 14 سال کا کوئی قیدی بیٹھا ہوا ہو تو اس کو تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے ہیں، وہ تو بہت خوش ہوتا، باغ و بہار ہو جاتا، فوراً کہتا بسم اللہ بسم اللہ، میں آپ کے ساتھ آ رہا ہوں، کوئی بات نہ کرتا۔ لیکن یوسف پڑھے لکھے آدمی تھے، 2 باتیں ہیں، ایک ہے آزادی، قید سے رہائی، اور ایک ہے انسانی شرافت۔ انسانی شرافت کی اہمیت، انسانی کردار کی عظمت وہ بہت زیادہ ہوتی ہے بنسبت قید کی آزادی کے۔ یہ پیسے ملنے کے، لاکھوں روپیہ مل جائے اور لاکھوں روپے دینے والا کہے دفع ہو جا، تو کوئی فائدہ نہیں ہے، شرافت تو نہیں رہی، عظمت نہیں رہی، عزت نہیں رہی، تو لاکھ روپے لینے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اچھے لوگ ہمیشہ اپنی شرافت کو مد نظر رکھتے ہیں، قید کو، آزادی کو ان کے نزدیک کوئی پرواہ نہیں تھی۔ حضرت یوسف پر اشکال ہوا تھا، عورتوں نے اشکال کیا تھا کہ جی یہ تو ایسی صورت میں اپنے ہاتھ بھی کاٹ بیٹھی تھی، تو حضرت یوسف نے کہا جب تک یہ معاملہ صاف نہیں ہوگا، میرا کردار پوری طرح واضح نہیں ہوگا، مجھ پر جو تہمت لگائی گئی تھی وہ ختم نہیں ہوگی، اس وقت تک میں بادشاہ کے پاس نہیں آتا۔